مہینہ شروع ہو چکا، اس کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا ہے۔ اسی نسبت سے شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہا گیا۔ اس ماہ مقدس کو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس ماہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ عام طور پر بھی دوسرے مہینوں کے اندر بھی روزے رکھنے کا معمول تھا، مگر شعبان کے مہینے کے اندر روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ رمضان کی تیاری تھی، اور یہی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی جاری ہے، اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس ماہ مقدس کو رمضان المبارک کی تیاری کے طور پر اہتمام کے ساتھ گزارا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے بھی بتقاضۂ نسوانیت جو روزے رہ جایا کرتے تھے، تو میں وہ روزے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتا۔ کہ باقی مہینوں کے اندر، اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری ہوتی، اور اس مہینے کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اہتمام کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، تو آپ رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے کا اہتمام کر لیا کرتے۔ لیکن اس مہینے کے آخری 2-3 دن جو رمضان سے متصل ہوں، ان کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ ان کے اندر روزہ نہ رکھا جائے۔ ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھنے کی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم متوجہ ہوتا ہے یکم رمضان سے کہ روزہ رکھو، کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، مناسب اور لائق یہ ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے حکم آئے اسی وقت سے روزے کی ابتدا کی جائے۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے چاند رمضان کا طلوع ہو اور انسان کی طرف روزے کا حکم متوجہ ہو تو انسان اس سے پہلے ہی روزے سے ہو، یہ ذرا مناسب نہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ پورے مہینے کے اندر تو روزوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن جب 2-3 دن رمضان کی طرف باقی ہوں تو ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھا جائے۔ بات در حقیقت یہ ہے
کہ اصل اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم آئے اسے پورا کر دیا جائے، یہ بندگی ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ عبادت تب عبادت شمار ہوگی جب وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ جب بندہ عبادت بھی اپنی مرضی سے کرے گا اور اس طریقے سے اور اس حکم سے ہٹ کر کرے گا تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی، اور اگر اس طریقے کو عبادت بندہ شمار کرے گا اور اسے مستحب یا مستحسن قرار دے گا تو یہ دین کے اندر بدعت قرار دی جائے گی، اور یہ بذات خود مذموم ہے۔ اس لیے دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس وقت اللہ کا کون سا حکم انسان کی طرف متوجہ ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، سحری اور افطاری کے اوقات ہیں، اور قرآن کا حکم ہے کہ کھاؤ پیو صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا تو صبح کے وقت کی تعین ہو گئی کہ اس وقت سے اس وقت تک۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سحری کے اوقات کے اندر تاخیر کرنا بہتر ہے، یعنی سحری ایسے وقت میں بند کی جائے کہ بالکل آخری وقت قریب ہو۔ مثلا ایک آدمی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھانا پینا چھوڑ دے، روزہ تو اس کا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ حکم جو اس کی طرف متوجہ تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک کھانا پینا چھوڑنا ہے، تو اس نے اس حکم کے اندر اپنی طرف سے ایک اضافہ کر دیا۔ اب یہ اضافہ اگر اس نے عادتاً کیا اور اسے دین نہیں سمجھا، ویسے ہی اس نے چھوڑ دیا، اگرچہ یہ گناہگار نہیں ہے لیکن دین کے عین حکم پر عمل بھی نہیں ہے۔ عین دین کے حکم کے مطابق عمل یہ ہے کہ اسے آخری وقت میں چھوڑو، اور اگر اس نے گھنٹہ پر پہلے چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ یہ کوئی مستحب ہے یا ایسے کرنا بہتر ہے، اگر یہ سمجھ کے گھنٹہ بھر پہلے چھوڑا تو یہ بدعت بن جائے گی اور یہ ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح افطاری کے وقت حکم یہ ہے کہ فوراً افطاری کرے، فوراً افطاری کرے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اس سے تاخیر کرے اور اسے ثواب سمجھے تو یہ ثواب نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ گناہ۔ ایک تو کسی عارضے کی وجہ سے لے گئی، کسی وجہ سے انسان کو تاخیر ہو گئی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقت پر افطاری کر لینی چاہیے تھی، یہ تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے مستحب سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھوکا رہنے کا کہا ہے، میں نے صبح سے شروع کیا، چلو ایک گھنٹہ اور بھی ساتھ بھوکا رہ جاؤ۔ بھائی اصل چیز نہ کھانا ہے اور نہ بھوکا رہنا ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح اسے بجا لانا یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور اس طریقے کے اندر اپنی طرف سے کوئی طریقہ ڈال لینا یا اسے دین سمجھنا یا اسے بہتر سمجھنا یہ بجائے ثواب کے خود گناہ۔ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے
میں نے 2-3 موضوعات سے متعلق گفتگو کرنی ہے، تو یہاں تک کی بات کو تو یہی چھوڑتے ہیں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، ایک تو رمضان کی تیاری یہ ہے کہ انسان رمضان کے لیے جسمانی طور پر تیار ہو جائے، اپنے معمولات کو ترتیب دے لے تاکہ زیادہ وقت عبادت کے اندر صرف ہو، اور دنیاوی مشاغل کی ترتیب ایسی بنا لے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کم سے کم وقت اسے تاکہ کوئی حرج بھی نہ ہو اور دین کا کام بھی یہ جو مہینہ مل رہا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں اس ماہ مقدس سے مستفید ہونے کے لیے اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو ایک تو یہ تیاری کرنی ہے، دوسری تیاری یہ کرنی ہے بھائی کہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر صاف برتن کے اندر آپ دودھ ڈالو گے تو وہ صاف رہے گا، اور گندے برتن کے اندر جتنی پاکیزہ چیز ڈالو گے وہ بھی گندی ہوتی جائے گی۔ عبادات تب مقبول ہیں جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے اگر باقی دنوں کے اندر موقع نہیں ملا تو رمضان کے اندر با اہتمام تھوڑا سا وقت نکال کر بندہ اپنے عقیدے کو سیکھ لے کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو، کنویں کے اندر اگر چوہا گر جائے تو جی اتنے ڈھول نکالو کنواں پاک ہو جائے گا، لیکن کب؟ جب چوہا وہاں سے پہلے نکال دیا جائے اس کے بعد ڈھول گرنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ چوہا اندر ہی پڑا رہے اور یہ ڈھول نکالتا رہے جی بس اتنے کے بعد پاک، وہ سارا پانی بھی نکال دو تو پاک نہیں ہو، پہلے وہ گند نکالنا ہے۔ تو رمضان سے اگر مستفید ہونا ہے تو دل کے اندر سے پہلے گند نکالنا ہے، چوہے کی غلاظت، شرک کی غلاظت، بدعقیدگی کی غلاظت نکالنی ہے۔ ان بدعقیدگیوں میں ایک جو ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی اور ہم اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، وہ ہے پیر پرستی۔ کیا جی؟ پیر پرستی۔